اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ ہم مد فرعی کے ٹاپک پر ہیں۔ مد فرعی کا ٹاپک تھوڑا لینتھی بھی ہے، لیکن اس کو ہم آہستہ آہستہ لے کر چل رہے ہیں، جس کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھیں، لیکن آپ اس کو ایبزارب کریں، ٹھیک ہے، وہ مکس نہ ہو جائے۔ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ یہ ٹاپک اکثر اسٹوڈنٹ کو مکس اپ کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیں ماشاءاللہ آن لائن اسٹوڈنٹس ہیں، لیکن جو لائیو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی یہ پرابلم آتی ہے کہ وہ اس میں شفل کر دیتے ہیں، مکس ہو جاتے ہیں ان کے فارمولاز۔ لیکن آپ لوگوں کو آہستہ آہستہ پڑھانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ اس کو مکس نہ کریں، ٹھیک ہے۔ چلیں ایسا کرتے ہیں، یہ بھی میں سٹارٹ کرتی ہوں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جو مد کا ٹاپک ہے، مد فرعی کا ٹاپک ہے، اس میں جو ہم نے پڑھ لیا ہے اس میں ہے مد عارض وقفی ہم نے پڑھ لیا ہے، اور مد متصل، مد منفصل، یہ ہم نے 3 ٹائپس پڑھ لی ہیں۔ لاسٹ جو ٹائپ ہے ہماری، اس کے بعد مد فرعی کا ٹاپک کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اس کا نام لکھیے جی۔ تو لاسٹ مد فرعی کی جو ٹائپ ہے وہ ہے مد لازم۔ جی آپ ہیڈنگ دے سکتے ہیں مد لازم کی۔ اب ہم مد لازم کو دیکھ لیتے ہیں کہ مد لازم کا جو نام ہے وہ کیا چیز ہے، اور اس کے آگے اس کا فارمولا، اور مزید یہ مد لازم کہاں کہاں ہوتی ہے، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں کہ مد کا جو لفظ ہے وہ آپ کو کلیئر ہے۔ لازم پہ بات کر لیتے ہیں۔ مد لازم کو لازم کیوں کہتے ہیں؟ آپ یہ کویشچن رائٹ کر سکتے ہیں، مد لازم کو مد لازم کیوں کہتے ہیں؟ تو آنسر کیا ہوگا؟ مد لازم کو لازم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں سکون اصلی ہوتا ہے۔ شارٹ ڈسکرپشن ہے اس کی کہ مد لازم کو مد لازم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں سکون لازمی ہوتا ہے۔ اور یہ چیز کنفرم ہے کہ میں نے جب آپ کو سکون کے بارے میں بتایا تھا تو میں نے ٹائپس کلیئر کر دی تھی آپ کو، ایسا ہی ہے؟ آپ لوگوں کو کلیئر ہے نا؟ یہ سکون اصلی اور سکون عارضی، یہ دونوں چیزیں کلیئر ہیں آپ لوگوں کو؟ یہ میں نے بتائی تھی کہ سکون کی 2 ٹائپس ہیں، ایک ہے سکون عارضی اور ایک ہے سکون لازمی۔ اب سکون عارضی کی ٹائپ آپ پڑھ چکے ہیں، اب جو مد لازم ہے اس میں آپ نے صرف پڑھنا ہے سکون لازمی کو۔ کویشچن میرا یہ ہے آپ سے، کیا سکون لازمی سبب مدہ میں سے ہے اور کیا سکون عارضی بھی سبب مدہ میں سے ہے؟ اس کا مجھے آنسر کون کرے گا؟ ہے، اس کے لیے سبب مدہ کا ہونا ضروری ہے، اور اس میں مد عارض لین اور مد عارض وقفی دونوں کے لیے، مد عارض وقفی کے لیے حروف مدہ کا ہونا اور مد عارض لین کے لیے حروف لین کا ہونا وقف سے پہلے ضروری ہے، جبکہ جو سکون اصلی ہے اس کے لیے سبب مدہ کا ہونا لازمی نہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے سکون موجود ہوتا ہے قرآن میں پہلے سے ہی۔ آپ کویشچن کو کیوں نہیں انڈرسٹینڈ کرتے؟ کویشچن جو ہے وہ جس نیچر سے پوچھا جا رہا ہے، آپ آنسر جو ہے ڈیٹیل میں چلے جاتے ہیں۔ آپ کویشچن کو سمجھا کریں کہ کویشچن کیا کیا گیا ہے۔ میں دوبارہ سے پوچھتی ہوں آپ سے، کویشچن یہ تھا کہ جو سکون عارضی اور سکون لازمی کیا دونوں سبب مدہ میں سے ہیں؟ سمپل سی بات ہے۔ کرن چیمہ آپ بتائیے، کیا یہ آنسر ٹھیک ہے جو نوشین حسن بتا رہی ہیں؟ وعلیکم السلام، جی بتائیے۔ باجی اس میں سکون اصلی جو ہے وہ سبب مدہ میں سے ہے، دونوں نہیں ہیں کیونکہ اس میں دونوں نہیں ہیں۔ ہیلو اصلی ہے نا، وہ سبب مدہ میں سے ہے سکون اصلی، اور سکون عارضی وہ کس میں سے ہے؟ سکون عارضی جو ہے یہ بھی باجی مجھے اسی میں لگتا ہے، چلیے ٹھیک ہے جی، بارک اللہ فیک، کیونکہ یہ بھی ہم خود کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تھینک یو سو مچ باجی۔ سمپل سا کویشچن میں نے بنا لیا، لیکن آپ لوگ اس میں بھی کنفیوز ہو گئے ہیں۔ تو بچوں اس میں سکون اصلی اور سکون عارضی دونوں سبب مدہ میں سے ہے۔ بات ہو رہی ہے سکون کی، وہ آگے سکون اصلی ہے، سکون عارضی ہے، لیکن ہمیں تو سکون چاہیے، اور وہ سکون دونوں جو ہے نا وہ آپ کے سبب مدہ میں سے ہیں۔ تو سم ٹائم کویشچن ٹیکنیکل ہوتا ہے، لیکن اس کا آنسر یہ نہیں کہ وہ بہت ہی کوئی لمبی ڈسکرپشن میں چلے جاتے ہیں، اس کا سمپل سا یس اور نو میں آنسر ہوتا ہے، تو یس اور نو میں بھی آنسر کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔
تو ہم بات کر رہے تھے مد لازم کے بارے میں کہ مد لازم کو مد لازم کیوں کہتے ہیں. مد لازم کو مد لازم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں سکون لازمی ہوتا ہے. اس میں سکون عارضی کو ڈسکس نہیں کرنا ہم نے، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے. اور آپ سے پوچھا جائے کہ سکون لازمی کس میں ہوتا ہے اور سکون عارضی کس میں ہوتا ہے، تو آپ کو پتا ہوگا کہ سکون عارضی مد عارض وقفی میں، اور سکون لازم جو ہے وہ مد لازم میں. یہ بات یاد رہے گی آپ لوگوں کو. اس کو جو آپ نے لکھا ہے نا، اس کو کائنڈلی دہرا لیں، ابھی دہرا لیں. اگر نہیں سمجھ آتا تو ابھی آپ مجھ سے کوشچن کر سکتے ہیں. چلیے، آپ کی کنفیوژن کی وجہ سے میں یہ سوچ رہی ہوں کہ اتنی ہی آج ٹاپک جو ہم نے سٹارٹ لے لی نا، اس کا اتنا ہی بہت ہے. آپ نے اتنی چیزیں یاد رکھنی ہے. کیا کیا یاد رکھنا ہے کہ سکون، سب سے پہلے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ مد لازم کو مد لازم کیوں کہتے ہیں. اس کی ڈیفینیشن جو میں نے لکھوائی ہے وہ یاد رکھنی ہے آپ نے اچھے سے. اور اس کے بعد کہ مد لازم میں ہمیں کس سکون کی ضرورت ہے، اور وہ آپ کو پتا ہے کہ سکون لازمی. پھر میں نے سیکنڈلی یہ بتایا کہ سکون عارضی اور سکون لازمی کیا یہ دونوں سبب مدہ میں سے ہیں، تو آنسر تھا یس، دونوں ہیں. پھر آگے میں نے یہ چیز بتائی تھی کہ سکون عارضی وہ مد عارض میں جائے گا اور سکون لازمی مد لازم میں جائے گا. بس اتنی سی باتیں آپ نے یاد رکھنی ہے. آج کے لیے اتنا کافی ہے. ایک چیز یاد رکھیں، طالب علم جو ہوتا ہے نا، جب وہ گہرائی میں کسی بھی علم کا مشاہدہ کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، تدبر کرتا ہے، چاہے وہ تجوید کا علم ہے، چاہے وہ تفسیر کا علم ہے، تو تدبر میں ہمیشہ مشکلات بھی آتی ہیں، آسانیاں بھی ہوتی ہیں. یعنی وہ مشکل سے مشکل پہلو سے بھی گزرتا ہے اور آسان پہلو بھی آتے ہیں. لیکن جب وہ اس علم کو پانے کے بعد وہ آگے ڈلیور کرتا ہے، تب وہ اس کو آسان کر پاتا ہے. لیکن کسی بھی علم کو آسان بنانے کے لیے مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے. جب آپ مشکلات سے گزرتے ہیں، کسی بھی گہرائی سے گزرتے ہیں، اس کے بعد ہی وہ علم آسان ہوتا ہے. جب آپ کو اتنے مشکل کویشچن سے آپ گزرے ہوئے ہوں گے، تو آپ یہ سوچیں کہ آپ کو آسان بات کتنی جلدی سمجھ آئے گی، کیونکہ آپ نے مشکل پہلوؤں کو بھی سمجھا ہوا ہے. لیکن اگر آپ کو صرف آسانی والے پہلو سمجھائے جائیں اور کہیں آپ کو مشکل والا پہلو سامنے آ جائے، تو آپ کہیں گے اوہو یہ تو بہت مشکل ہے، یہ تو مجھے آتا ہی نہیں ہے، یہ تو میں نے پڑھا ہی نہیں ہے ٹاپک. حالانکہ وہ ٹاپک تو آپ نے پڑھا ہوگا، لیکن صرف تھوڑا سا چینج کر کے دیا ہوگا. آج الحمدللہ تھیوری کا کام ہمارا اتنا ہی ہے. اس کو آپ نے اچھے سے یاد کر لینا ہے اسیسمنٹ کے لیے. تو مد لازم جو ہے اس کی 5 اقسام ہیں. آپ ہیڈنگ دے سکتے ہیں کہ مد لازم کی 5 اقسام ہیں. ٹھیک ہے، اب تھوڑا سا میں ریکال کرتی ہوں کہ مد فرعی جو ہے اس کی 4 اقسام تھی: مد متصل، مد منفصل، مد لازم، مد عارض. ہم نے مد متصل کو بھی پڑھا، اس کی کوئی قسم نہیں تھی. ہم نے مد منفصل کو بھی پڑھا، اس کی بھی کوئی قسم نہیں تھی. ہم نے مد عارض کو پڑھا، اس کی 2 اقسام تھی: مد عارض وقفی اور مد عارض لین. لاسٹ میں ہم نے مد لازم کو اسٹڈی کرنا شروع کیا ہے. تو مد لازم کو تھوڑا سا اسٹڈی کیا، اس کے بعد آج میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ مد لازم کی 5 اقسام ہیں. یہ چیزیں آپ کو ایسے ہی گراف کے ساتھ کلیئر ہونی چاہیے. یعنی آپ کنفیوز نہ ہو کہ مد فرعی کی کتنی ہے، مد لازم کی کتنی ہے. آپ کو یہ چیزیں ایگزیکٹ یاد ہو کس کی کتنی اقسام ہے، کس کی بالکل نہیں ہے اور کس کی اقسام ہے. تو اس میں کیا ہے، صرف 2 کی اقسام ہے اور 2 کی نہیں ہے. مد متصل کی بھی نہیں ہے، مد منفصل کی بھی نہیں ہے فردر اقسام، اور صرف مد عارض کی ہے اور مد لازم کی ہے. یہ بات کلیئر ہوگی آپ کو؟ چلیے جی، ٹھیک ہے جی. تو مد لازم میں 5 اقسام ہیں. میں آپ کو اس کے 5 نام نہیں لکھواؤں گی، میں جیسے ہی پڑھاؤں گی اس کا نام لکھواؤں گی. ٹھیک ہے، تو ابھی جو میں آپ کو نام لکھوانے لگی ہوں، آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا، آپ نے صرف اس کا نام لکھنا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے جتنے بھی رولز کیے ہیں ان تمام رولز میں ایک چیز جو ہم فالو کرتے تھے کہ اس رول کے نام میں ہم غور و فکر کرتے تھے، اور تقریباً اسی نام سے آپ کو رول کا جو فارمولا ہے وہ ڈیرائیو ہو جاتا ہے، وہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو بالکل اسی طرح
اب یہ مد لازم کی جو اقسام ہیں ان کے جو نام ہیں ان میں ہی ان کے فارمولاز جو ہیں وہ مل جائیں گے آپ کو انشاءاللہ. اچھا جی، تو اب آپ نام لکھنا شروع کریں. نام ہے مد لازم حرفی مخفف. مد لازم حرفی مخفف. حرفی یعنی کہ ہا را فا چھوٹی یا، ٹھیک ہے، حرفی. اور مخفف میں آپ نے لکھنا ہے میم خا فا فا. جی کرن سیما نے جیسے لکھا ہے ڈسکشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ نام ہے. اب آپ ذرا نام پہ غور کریں تو مد لازم تو آپ کو آلریڈی پتا ہے، اور حرفی مخفف جو ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں. حرفی جو ہے وہ حرف سے نکلا ہے، حرف کو حرفی کہا گیا ہے. اور اب لفظ آ جاتا ہے مخفف. ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے اسٹوڈنٹس نے پہلی دفعہ سنا ہو. مخفف جو ہے وہ آپ نے ہو سکتا ہے خفیف لفظ آپ نے سنا ہو. خفیف کہتے ہیں اردو میں ہلکا کو، لائٹ ویٹ، ٹھیک ہے. ہاں جی، وہ خفیہ ہوتا ہے، جو چھپا ہوا ہوتا ہے نا وہ خفیہ ہوتا ہے، اور جو خفیف ہے وہ ہلکا ہوتا ہے. کبھی آپ نے سنا ہو بڑی جو تھوڑی سی ہیوی اردو بولتے ہیں تو وہ خفیف سا بخار ہے، مجھے ہلکا سا بخار ہے، ٹھیک ہے. تو مطلب اس لفظ کے کتنے اور میننگز بھی ہو سکتے ہیں. تو بیسیکلی یہ ہے مخفف. تو مخفف جو ہے کیوں ہے یہاں پر، وہ اس لیے تجوید میں ہم کس کو مخفف کہیں گے، کون ہلکا ہوگا، ٹھیک ہے، کیا چیز لائٹ ہوگی، تو وہ دیکھ لیتے ہیں. تجوید کے اندر مخفف کہتے ہیں جزم کو، ٹھیک ہے. تجوید میں مخفف کہتے ہیں جزم کو. اب یہاں سے تھوڑا سا پوائنٹ آپ نے اچھے سے سمجھنا ہے. مشدد جو ہے، تشدید جو ہوتی ہے جی، کسی بھی حرف کے اوپر تشدید آ جائے تو آپ کو پتا ہے نا کہ وہ حرف 2 دفعہ ادائیگی میں آتا ہے. وہاں پر ہم 2 دفعہ ادائیگی کرتے ہیں، آواز 2 دفعہ آتی ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ ادغام ہے، غنہ ہے. تو جہاں تشدید ہوتی ہے وہاں پر 2 حرفی آواز ہوتی ہے. مشدد، شدت، تو وہ شدید، شدت ہوتی ہے، وہاں پہ 2 حرفی آواز ہوتی ہے. تو اس کے اپوزٹ ہے مخفف، مشدد مخفف، جیسے ہوتا ہے دن رات، ٹھیک ہے. تو ایسے ہی مشدد کا جو الٹ ہے وہ مخفف، ہلکا. اب جس حرف کے اوپر صرف جزم ہے تو اس حرف کی ایک ہی ادائیگی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. لیکن جس حرف کے اوپر تشدید ہوگی وہاں پر مشدد یعنی ہوگا، اور وہ 2 حرفی آواز ہوگا، وہ شدت سے ادا ہوگا. تو اب آپ کو سمجھ آ گیا کہ مخفف یعنی ہلکا، اور جس حرف پہ جزم ہو اس کو مخفف کہتے ہیں، اور اس کا الٹ جو ہے وہ حرف ہے جس پر تشدید ہو اس کو مشدد کہتے ہیں، کیونکہ وہ 2 حرفی آواز ہوتی ہے، اس میں سختی بھی ہوتی ہے اور 2 حروف کی آواز چھپی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اس لیے اس کو ہلکا کہتے ہیں، ایک جزم والے کو. اب مجھے بتائیے یہ پوائنٹ کلیئر ہوا آپ کو کسی حد تک؟ تو مد لازم حرفی مخفف. اب ہم اس پورے کو ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں کہ مد لازم جیسا کہ آپ نے پڑھا ہے کہ وہ مد جس میں لازمی یعنی سکون لازمی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی یہ ایسی مد ہوگی جس میں سکون لازمی ہوگا. ایک چیز کلیئر ہوگی ہمیں. اب یہ حرفی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسی مد ہوگی جو حرف پر ہوگی. جو یہ بات دھیان سے سننی ہے، لفظ پر نہیں بلکہ حرف پر ہوگی. قرآن پاک میں مجھے بتائیے کیا الفاظ ہیں کہ حروف ہیں؟ جی کوئی نیا اسٹوڈنٹ آپ میں سے مجھے بتائے قرآن پاک میں کیا الفاظ ہیں، کیا حروف ہے؟ قرآن پاک کس چیز پر مشتمل ہے، حروف پر یا الفاظ پر؟ جی زہرا آپ مجھے بتائیں. قرآن پاک الفاظ پر حروف کے ساتھ الفاظ بنتے ہیں نا، جی جی تو الفاظ کہیں گے. ہاں جی شاباش. تو قرآن پاک میں آپ دیکھیں، آپ پڑھتے ہیں الحمدللہ. اب وہاں پر الحمدو جی ایک لفظ کی صورت میں لکھا ہوا ہے، حروف کے مجموعہ ورڈ بنتا ہے، لفظ بنتا ہے. تو قرآن پاک میں لفظ ہیں، یہ الفاظ پر مشتمل ہے، ٹھیک ہے. لیکن ہم جو یہ مد پڑھ رہے ہیں یہ ہوگی حرف پر. تو قرآن پاک میں حرف کہاں پر موجود ہے؟ کوئی آپ میں سے آنسر دے سکتے ہیں؟ کوئی نیا اسٹوڈنٹ جو فرسٹ ٹائم تجوید سیکھ رہا ہے
تو وہ بتا سکتا ہے اس کویشچن کے بارے میں کہ قرآن پاک میں حروف کہاں پر آتے ہیں. اگر یہ مد حروف کے بارے میں ہے تو پھر کون سے حروف ہیں جس پر یہ مد ہو سکتی ہے؟ تھوڑا آئی کیو ٹیسٹ ہے, اگر کوئی آپ میں سے کوئی آنسر کرنا چاہے. تہذیب باجی یہاں سے یا کوئی سمن غفار. جی کہیں نہیں, ظاہر مائک میوٹ کر لیں, آپ کا آنسر ہو چکا. سعدیہ وسیم, ربیہ, آپ میں سے کوئی دینا چاہتا ہے؟ جی رائٹ آنسر یہ ہے کہ یہ ایسی مد ہے جو قرآن پاک میں حروف مقطعات پر کی جاتی ہے. اب آپ نوٹ کریں کہ قرآن پاک میں جتنے بھی الفاظ ہیں, لیکن چند ایسی صورتیں ہیں جن کے سٹارٹ میں حروف مقطعات موجود ہیں. اب سورۃ البقرہ جو ہے اس کا سٹارٹ لے لیجئے, الف لام میم. آپ نے کبھی اس کو علم پڑھا ہے؟ کبھی بھی نہیں پڑھا, نہ ہی یہ اس کی ادائیگی ہے. آپ ہمیشہ یہ لکھنے میں جوائننگ میں ہے, لام میم اکٹھا لکھا ہوا ہے, لیکن جب آپ اسے پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ الف لام میم. پھر قرآن پاک میں آتا ہے الف لام را. اسی طرح بے شمار یا سین قا ہا. اب جتنے بھی حروف مقطعات ہیں ان کو آپ حرف بحرف پڑھتے ہیں. تو یہ مد لازم جو ہے, مد لازم حرفی مخفف, یہ وہ مد ہے جو حروف مقطعات پر کی جاتی ہے. ویسے آپ سے پوچھا جائے کہ مد لازم حرفی مخفف کس پر کی جائے گی, تو آپ کا آنسر یہ ہوگا کہ مد لازم حرفی مخفف حروف مقطعات پر کی جائے گی. اب مقطعات جو لفظ ہے میم قاف قا عین, الف مقطعہ آگے تا, مقطعات, ٹھیک ہے. اور اس میں کیا ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ قاف تا عین قطع, یعنی کاٹ کر پڑھنا, ایک ایک حرف کو علیحدہ کر کے پڑھنا, اس لیے اسے کہتے ہیں حروف مقطعات. ٹھیک ہے. اب آپ اس کا فارمولا لکھیں گے. فارمولا کیا ہے مد لازم حرفی مخفف کا؟ ہم نے جو نام ہے اس میں ماشاءاللہ کافی ڈسکشن کر لی ہے. اب ہم فارمولا پہ آتے ہیں تو وہ چیزیں بھی آپ کو انشاءاللہ کلیئر ہو جائیں گی. تو سب سے پہلے فارمولا میں لکھیں گے کہ ہمیں کیا چاہیے. سب سے پہلے آپ کو چاہیے حروف مقطعات. لکھیے حروف مقطعات, پلس کا سائن ڈالیں. اس کے بعد پھر آپ کو کیا چاہیے ہوگا؟ اس کے بعد آپ کو چاہیے ہوگا حرف مدہ. کبھی بھی مد جو ہے حرف مدہ کے بغیر نہیں ہو سکتی. کوئی بھی مد, چاہے متصل ہے, منفصل ہے, فرعی ہے, لازم ہے, عارض ہے, مد اصلی ہے, کوئی بھی مد جو ہے حروف مدہ کے بغیر نہیں ہو سکتی. انہی حروف پر آواز لمبی ہو سکتی ہے, انہی میں اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت رکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو دوسرے نمبر پر ہمیں کیا چاہیے ہوگا؟ حروف مقطعات کے بعد حرف مدہ, پلس تیسری چیز ہمیں کیا چاہیے ہوگی, کیونکہ ہم مد لازم پڑھ رہے ہیں تو ہمیں یہاں پر سکون لازمی چاہیے ہوگا. ٹھیک ہے, سکون لازمی. اب آپ دیکھیں جس طرح فارمولا آپ نے لکھا ہے نا, آپ نے اسی پوزیشن میں آپ نے اس کو دیکھنا ہوگا. جب آپ انشاءاللہ آگے کریں گے نا اس کی ایگزامپلس, تو اسی پوزیشن میں آپ نے چیک کرنا ہوگا. سب سے پہلے آپ حروف مقطعات واچ کریں گے. اس حروف مقطعات کے اندر آپ نے حرف مدہ کو تلاش کرنا ہے. اس کے حرف مدہ کے ساتھ ہی کیا ہوگا؟ سکون لازم ہوگا. ٹھیک ہے, یہاں تک بات کلیئر ہوگی آپ کو. 5 اقسام میں ہم نے پہلی قسم کو شروع کیا تھا جس کا نام تھا مد لازم حرفی مخفف. مد لازم حرفی مخفف میں نے آپ کو یہ چیز کلیئر کی تھی ورڈ ٹو ورڈ کہ مد کسے کہتے ہیں ہمیں آلریڈی پتا ہے. لازم جو ہے, ہم لازم کو لازم کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ اس میں لازمی سکون ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے, ہم خود سے ساکن نہیں کرتے, اس لیے اس کو مد لازم کہتے ہیں. اس سے مطلب یہ سمجھ آتا ہے کہ یہ جو ٹائپ ہم پڑھنے لگے ہیں اس میں جو ساکن ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا. ٹھیک ہے, ایک بات یہاں سے یہ کلیئر ہو جاتی ہے. پھر حرفی مخفف میں حرفی جو ہے وہ حرف سے ہے. اٹس مین کہ یہ مد جو ہے وہ حرف پر ہوگی, لفظ پر نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, یہی سے ہم نے کویسچن ریز کیا تھا کہ قرآن پاک الفاظ پر مشتمل ہے یا حروف پر. تو آپ لوگوں سے یہ سوال ہوا تھا جس میں سے آپ کے کچھ کنفیوژنس بھی تھے, تو یہ کلیئر کیا گیا قرآن پاک جو ہے وہ الفاظ پر مشتمل ہے
بے شک الفاظ حروف سے مل کے بنتے ہیں، لیکن جو لاسٹ ایک فارم ہے، لاسٹ فارم جو ہے قرآن پاک کی تحریری جو ہے فارم ہے، وہ تو ہے لفظ میں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے قرآن پاک وہ لفظی شکل میں موجود ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ بعض صورتوں میں حروف مقطعات جو ہیں وہ بھی موجود ہوتے ہیں. تو بیسیکلی یہ مد جو ہے وہ ریلیٹڈ ٹو حروف مقطعات ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں تک بات آلموسٹ ہو چکی تھی. مد لازم حرفی مخفف، اور مخفف کے لفظ کو میں نے ایکسپلین کیا تھا کہ جیسے خفیف ہوتا ہے، ہلکے کو کہتے ہیں اردو زبان میں، تو اس کے الٹ جو ہے وہ مشدد یعنی تشدید کو کہتے ہیں، جس میں 2 حرفی آواز ہوتی ہے. تشدید کی علامت بھی آپ کو پتہ ہے. تو مشدد کو مشدد اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں 2 حرفی آواز ہوتی ہے اور شدت ہوتی ہے. تو مخفف کو مخفف کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس میں صرف جزم ہوتی ہے، اور جزم میں صرف 1 حرفی آواز ہوتی ہے، اور وہ بھی جو جوائننگ کے ساتھ پڑھی جاتی ہے. یعنی جو ساکن حرف ہوتا ہے اس کی اپنی آواز نہیں ہوتی، وہ کسی متحرک حرف سے مل کر ہی اپنی آواز بناتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں تک مجھے بتائیں، یہ پریویس لیکچر ہے جس کو میں نے ریپیٹ کیا ہے، یہاں تک کوئی کویشچن یا کوئی کنفیوژن ہے تو کائنڈلی مجھے بتائیے. مد لازم حرفی مخفف میں نے آپ کو جو مثال ہے وہ نہیں کروائی تھی، اور میں آپ کو مثال جو ہے اس کے مطابق آپ کو کرواؤں گی. تو آپ ایسا کریں کہ قرآن پاک میں جو سورۃ البقرہ کا سٹارٹ ورڈ ہے الف لام میم، اس کو اوپن کر لیں. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو الف لام میم لکھا ہوا ہے اس کو کہتے ہیں حروف مقطعات، ٹھیک ہے؟ پہلی بات اس کا نام یہ ہے. اب دوسری چیز ہے کہ جب ہم اس کی ادائیگی کرتے ہیں تو اس کی ہم حرف و حرف ادائیگی کرتے ہیں. اس کو ہم علم نہیں پڑھتے، ہم اس کو الف لام اور میم یہ کر کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جب تجوید انسان نے نہیں نہ سیکھی ہوتی تو وہ اس کو یہ پڑھے گا الف لام میم. جب قاری قرآن نے تجوید سیکھی ہوگی اور وہ رولز کے مطابق تلاوت کرے گا تو وہ پھر اس کی ادائیگی کیسے کرے گا؟ الف لام، پھر اس کے بعد جو میم ہے اس کو وہ غنہ کر کے پڑھے گا، لام میم، ٹھیک ہے؟ تو یہ ادائیگی جو ہے یہ کب آتی ہے؟ جب آپ کو رولز آئیں گے. ادروائز ایسے پڑھ رہے ہوں گے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ٹھیک ہے؟ تو وہ ایک رانگ سٹائل ہے جو کہ تجوید کا الٹ ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ الف لام میم میں کیسے ہم تلاش کریں کہ مد لازم حرفی مخفف جو ہے وہ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے دیکھیں کہ الف کو آپ نے، اگر آپ کے پاس قرآنی قاعدہ ہو تو باکس کے اندر ریڈ فارم کا لکھا ہوتا ہے الف، بلیک جو ہوتا ہے وہ اس کی حرفی شکل ہوتی ہے الف سیدھا جیسے 1 ہوتا ہے. نیچے اس کی جو ریڈ فارم ہوتی ہے وہ لکھا ہوتا ہے الف لام فا الف، ٹھیک ہے؟ جی بالکل، جیسے یہ ایمان فاطمہ نے لکھا ہے تو یہ اردو شکل میں لفظی شکل میں لکھیں، ساتھ ساتھ آپ الف اوپر ڈالیں الف اور نیچے اس کی لفظی شکل بنا دیں الف لام فا، ملا کے ایک لفظ لکھیں الف. اسی طرح آگے لکھیں لام، اوپر حرفی شکل لام، نیچے لکھیں لام الف لا میم لام. اسی طرح آگے میم جو ہے میم ڈرا کریں اور اس کے نیچے لکھیں میم یا میم، ٹھیک ہے؟ اب آپ کے پاس الف لام میم کی حرفی شکل اور لفظی شکل دونوں آ چکی ہیں. جی یہاں تک بات کلیئر ہے؟ کسی کو لکھنے میں کوئی دشواری تو نہیں ہے؟ اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو حرکات جو ہیں وہ بھی ڈالنی ہے اس پر، ٹھیک ہے؟ اس سے ایک بہت امپورٹنٹ بات سمجھ آتی ہے کہ حروف مقطعات کی جو ادائیگی ہے، سمپل جب ہم یہ الف لام میم یہ بھی منشن کریں گے تو اس کے اوپر بھی ہم نے حرکات ضرور ڈالنی ہے، کیونکہ عربی زبان میں چاہے وہ ایک الف ہے یا ایک لفظ ہے وہ آپ نے پراپر ایک سٹرکچر کے ساتھ ادا کرنا ہوتا ہے. یہ ادائیگی ہی تو اصل میں ساری تجوید ہے.
اگر ادائیگی، تلفظ کی ادائیگی جو ہے یہ مین چیز نہ ہوتی تو یہ رولز نہ بنتے. ادائیگی وہ سٹینڈرڈ ہے جس کو فالو کرنے کے لیے رولز جو ہیں وہ اپلائی کرنے پڑتے ہیں، اور ہم نے اصل میں ادائیگی پر آنے کے لیے ہی ان رولز کو فالو کرنا ہوتا ہے. اب یہ جو الف لکھا ہوا ہے، اس لام کے نیچے آپ زیر ڈالیں گے، لیف، لی، اور فا جو ہے وہ ساکن ہوگا. ٹھیک ہے، الف. اب یہ جو لام ہے، لام کے اوپر زبر ڈالیں کیونکہ یہ لا کی آواز آتی ہے. لام زبر الف، لا. یہ آپ نے وہاں پر حرکات ڈالنی ہے جو آپ نے لفظی شکل لکھی ہے. ٹھیک ہے، لفظی شکل. اور لام زبر الف، لا، اور میم ساکن، لام. اسی طرح سے میم، تو میم کے نیچے زیر اور آگے یا ساکن، میم زیر یا می، اور آگے میم ساکن، میم. یہ اس طرح حرکات ڈالے. شاباش. الف میں آپ نے حمزہ کے اوپر زبر، حمزہ زبر آ. ٹھیک ہے، لام زیر لی اور فا ساکن، الف. اور لام جو ہے، لام کے اوپر زبر، لام زبر الف، لا، اور میم ساکن، میم کو ساکن کریں. اور میم کے نیچے زیر، یا ساکن، اور آخری میم پھر ساکن. ٹھیک ہے. اب یہ ہو گیا الف لام میم حرکات کے ساتھ. اب یہ جو آپ کے پاس فارم آئی ہے نا الف لام میم کی، یہ حرکات کے ساتھ. اب آپ کے لیے ایزی ہے یہ چیز فائنڈ آؤٹ کرنا کہ کس پر کون سی مد ہو رہی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں. الف جو ہے اس کے اندر کوئی حرف مدہ نہیں ہے نا، حرف مدہ نہیں ہے. فا کے اوپر ساکن ہے. سبب مدہ میں سے سبب مدہ کتنے ہیں آپ کے؟ 3 ہیں. ایک تشدید ہے، ایک ساکن ہے، اور ایک حمزہ ہے. تو اس میں سے الف پر اگر ہم دیکھیں تو ہمیں ساکن تو نظر آ رہا ہے لیکن نہ تشدید ہے نہ حمزہ ہے. لیکن ساکن سے پہلے کوئی حرف مدہ نہیں ہے، اس لیے الف کے اوپر کوئی مد نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے، یعنی اس سے آپ کو یہ چیز سمجھ آ رہی ہے کہ ایک ایک حرف کو آپ نے دیکھنا ہے. مد کے اعتبار سے لفظ میں تو آپ دیکھتے ہیں نا، جا کے لفظ میں آپ دیکھتے ہیں یہ حرف مدہ صاحب میں سکون ہے، لفظ میں چیک کرتے ہیں. لیکن یہاں آپ ایک حرف کے اندر ساری چیزیں چیک کریں گے. ٹھیک ہے، تو میں دوبارہ ایکسپلین کرتی ہوں الف کے بارے میں کہ الف میں ساکن تو موجود ہے لیکن حرف مدہ نہیں ہے، اس لیے یہاں پہ مد نہیں ہو سکتی. اب ہم دیکھیں گے لام کو. لام میں دیکھیں، لام زبر الف، لا، الف سے پہلے زبر یعنی لا جو ہے اس میں حرف مدہ موجود ہے. لا کے اندر حرف مدہ کون سا ہے؟ الف مدہ. اور لام پورا پڑھے تو میم کے اوپر ساکن بھی ہے. اٹس مین کہ لام حرف کے اوپر مد ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، لام حرف کے اوپر مد ہو رہی ہے. اب آگے سمجھے. یہ جو میم ہے، لام تو ہو گیا، اور میم جو ہے، میم بھی ایسا ہی ہے کہ میم کے نیچے زیر ہے، آگے یا ساکن ہے یعنی حرف مدہ موجود ہے، اور اس کے بعد جو ہے حرف مدہ کے بعد ساکن بھی موجود ہے. اس کا مطلب ہے یہاں پہ بھی مد ہو رہی ہے. لیکن آپ نے ادغام شفوی پڑھا ہوا ہے. ادغام شفوی کا قاعدہ کیا ہے کہ میم ساکن کے بعد جب میم آ جاتا ہے تو وہاں پہ ادغام شفوی ہوتا ہے. تو لام جو ہے، لام، اس کا میم اور جو آگے والا میم ہے، تو یہ دونوں میم آپس میں مدغم ہو رہے ہیں، مرج ہو رہے ہیں. تو یہاں پر ایک طرح سے ادغام شفوی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اب لام کو چھوڑ دیں، جو اینڈ والا میم ہے اس کو دیکھیں. اینڈ والا میم جو ہے، میم زیر یا می، حرف مدہ بھی موجود ہے اور اس کے بعد ساکن بھی موجود ہے. تو اٹس مین الف پر مد نہیں ہو رہی، لام پر بھی ہو رہی ہے اور میم پر بھی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، ہم چونکہ ہیڈنگ پڑھ رہے ہیں مد لازم حرفی مخفف، ہمیں چاہیے حرفی مخفف، ہمیں چاہیے ساکن. اب لام میم میں
جو لام پر مد ہو رہی ہے اس کو میں ابھی مینشن نہیں کروں گی, وہ آپ نے آگے پڑھنی ہے ابھی. لیکن جو صرف میم ہے اس کے اوپر مد ہو رہی ہے مد لازم حرفی مخفف. ٹھیک ہے, اب آپ قرآن پاک پر دیکھیں, آپ کو لام پر بھی مد کا سائن نظر آ رہا ہے, آپ کو میم پر بھی مد کا سائن نظر آ رہا ہے, آپ کو الف پر مد کا سائن نظر نہیں آ رہا. کیوں؟ کیونکہ الف پر کوئی حرف مدہ ہی نہیں تھا, اس لیے مد نہیں ہو رہی. لام میں بھی حرف مدہ ہے اور میم میں بھی حرف مدہ ہے, تو لام کے اوپر ابھی آپ نے مد نہیں پڑھنی کیونکہ وہ آپ کو آگے چل کے پڑھائی جائے گی. تو میم کے اوپر جو مد ہو رہی ہے وہ اصل میں ہے مد لازم حرفی مخفف. ٹھیک ہے, اب میں آپ کو ایک اور مثال دیتی ہوں, انشاءاللہ اس سے بھی کلیئر ہوگا آپ کو. قرآن پاک میں آتا ہے, لکھیے الف لام را, آتا ہے نا ایک سورت کے سٹارٹ میں الف لام را, وہ لکھیں. لام را کو ملا کے لکھنا ہے آپ نے, ابھی اس کے اوپر آپ نے کوئی سائن نہیں ڈالنا. اب جس طرح آپ نے اس کو آپ نے حرف کو لفظی شکل میں لکھا تھا نا, اس کے نیچے بھی لکھتے جائیں. الف کے نیچے اسی طرح لکھیں الف لام فا اور اس کی حرکات بھی ڈالیں. اسی طرح لام کے نیچے بھی لام الف لا میم ساکن ایسے لکھیں, اور را کے نیچے لکھیں را زبر الف را, ایسے لکھ دیں. اب چیک کریں, الف کو ہمیں پتا ہے کہ اس میں حرف مدہ نہیں ہے تو اس پر کوئی مد نہیں ہو رہی. لام ہمیں پتا ہے کہ لام زبر الف لا, اس میں حرف مدہ موجود ہے, اور میم کے اوپر ساکن کی علامت بھی موجود ہے. اب مجھے بتائیں اس کے اوپر مد لازم حرفی مخفف ہو رہی ہے کہ نہیں؟ صرف لام کے اوپر, کیونکہ مد لازم حرفی مخفف کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کو چاہیے ایک حرف چاہیے. فارمولا کیا ہے اس کا؟ ایک حرف چاہیے, اس کے اندر آپ کو ایک حرف مدہ اور ایک لازمی سکون چاہیے. تو لام کو اگر جب ہم کھول کے دیکھتے ہیں تو اس میں موجود ہے یہ تینوں چیزیں, کہ لام ایک حرف ہے, اس کے اندر الف مدہ ہے, اس کے آخر میں لازمی سکون ہے. تینوں چیزیں پوری ہو رہی ہیں, اس لیے لام کے اوپر جو مد ہو رہی ہے وہ ہے مد لازم حرفی مخفف. ٹھیک ہے, اب الف پہ کوئی مد نہیں ہو رہی, لام پہ مد لازم حرفی مخفف ہو رہی ہے. اب ہم را کو دیکھتے ہیں. سمپل را زبر الف را, اس میں کیا ہو رہا ہے؟ الف مدہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, الف مدہ ہو رہا ہے, لیکن اینڈ پہ کوئی ساکن نہیں ہے. اس لیے آپ کبھی قرآن پاک میں دیکھیں تو الف لام را میں لام کے اوپر مد کا سائن ہوتا ہے, لیکن را کے اوپر سمپل کھڑا زبر ہوتا ہے, کیونکہ اس میں صرف الف مدہ ہو رہا ہے. ایک کامن جو ہے زیادہ یاسین, سورہ یاسین کے سٹارٹ میں آتا ہے یاسین, آپ لکھیں ذرا یا اور ساتھ میں سین. آپ نارملی دیکھتے ہیں کہ یاسین میں یا کے اوپر ہوتا ہے کھڑا زبر اور سین کے اوپر ہوتا ہے مد. اب ہم اس کو بھی کھول کے دیکھ لیتے ہیں. یا کو آپ کھول کے لکھیں گے تو بنے گا یا کے اوپر آئے گا زبر اور ساتھ میں الف, یا زبر الف یا. اور سین کو آپ لکھیں تو کیسے بنے گا؟ سین کے نیچے زیر, ساتھ میں یا ساکن اور نون ساکن, سین. جی سین تو جب ہم لفظی شکل میں لکھیں تو یہ بنے گا سین یا نون, اور سین کے نیچے آئے گی زیر, یا کے اوپر بھی آئے گی جسم, اور نون کے اوپر بھی آئے گی جسم. یاسین ایسے بنے گا. اب ہم دیکھیں گے یا جو ہے سمپل وہ کیا ہے؟ یا زبر الف یا. الف مدہ تو موجود ہے لیکن اینڈ پہ ساکن نہیں ہے, اس لیے یاسین کے اندر صرف الف مدہ ہے, تو اس میں آپ صرف اس کو مدہ کر رہے ہیں, یعنی حرف مدہ ہے. تو یہاں پہ صرف آپ کھڑا زبر دیکھتے ہیں. سین کے اوپر زبر نہیں ہے, سین کے نیچے زیر ہے. سین کے اندر جو ہے آپ کو یہ مدہ نظر آ رہا ہے اور ساتھ میں نون ساکن ہے, لازمی سکون ہے. اس کا مطلب ہے کہ سین کے اوپر جو مد ہو رہی ہے وہ ہے مد لازم حرفی مخفف. سین ایک حرف بھی ہے اور اس میں حرف مدہ بھی ہے اور اینڈ پہ سکون لازمی بھی ہے, اس لیے سین کے اوپر جو مد ہو رہی ہے اس کا نام ہے مد لازم حرفی مخفف.
تو ہمارے پاس 3 مثالیں آ گئی. الف لام میم میں آخری میم پر جو ہے وہ مد لازم حرفی مخفف ہے. الف لام را میں لام پر ہے اور یاسین میں سین پر ہے. اس کے علاوہ ایک اور مثال دیکھ لیں. قرآن پاک میں آتا ہے حامیم. حامیم حامیم کو لکھیں. ہا کو آپ لکھیں گے کھول کے تو وہ بنے گا ہا زبر الف ہا. اور میم کو آپ کافی دفعہ لکھ چکے ہیں. میم زیر یا می اور میم ساکن میم. اب آپ دیکھیں کہ ہا جو ہے وہ سمپل ہا زبر الف ہا سمپل، اس میں الف مدہ ہے، کوئی ساتھ میں سکون لازمی نہیں ہے، اس لیے یہاں پر مد لازم حرفی مخفف نہیں ہے، سمپل الف مدہ ہے. اور میم چونکہ ہم لکھ چکے ہیں کہ میم زیر یا می اور میم ساکن، یہاں پہ حرف مدہ بھی ہے، سکون لازمی بھی اینڈ پہ ہے اور میم ایک حرف بھی ہے، اس لیے میم کے اوپر جو مد ہو رہی ہے وہ ہے مد لازم حرفی مخفف. جی ہوگی مد. جی اب مجھے بتائیں کہ آپ نے حامیم کی مثال دیکھ لی، الف لام را کی دیکھ لی، یاسین کی دیکھ لی، الف لام میم میں آخری میم کی اس کی مثال دیکھ لی. اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو یہ مد لازم حرفی مخفف کا جو فارمولا تھا وہ کلیئر ہو گیا، آپ کو انڈرسٹینڈ ہو گیا کہ اس کے اوپر مد کیسے ہوتی ہے. اور مجھے یہ بھی بتائیں کہ آپ نے فارمولا لکھا ہے اس کا جو میں نے بتایا. اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ مد لازم حرفی مخفف کا فارمولا کیا ہے. سمپل سا ایک حرف ہونا چاہیے، اس میں حرف مدہ ہو اور آخر پہ سکون لازمی ہو، بس. آج کے تھیوری کے کام میں آپ نے اتنا ہی اسٹڈی کرنا ہے، ٹھیک ہے. اس کو اچھے سے یاد کریں، اچھے سے سمجھیں، اور قرآن پاک سے انشاءاللہ آپ کو اسسمنٹ دی جائے گی. آپ نے تلاش کرنے ہیں، کسی نے بھی قرآنی قاعدے سے نہیں نکالنا، خود قرآن پاک سے تلاش کریں کہاں پر یہ اس کی مثالیں ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ پھر جو نیکسٹ اس کے ٹائپس ہیں ان کو ہم کریں گے. نیکسٹ ٹائپ سے کاپی پینسل جو ہے وہ آپ اپنی ریڈی کر لیں. جی مد لازم مین ہیڈنگ ہے اور اس میں ہمیں پتا ہے کہ 5 اقسام ہم نے پڑھنی ہے. ان 5 اقسام میں ہم نے پہلی قسم پڑھ لی ہے. آج ہم دوسری قسم پڑھیں گے. آپ سب سے پہلے دوسری قسم کا نام لکھیں گے مین ہیڈنگ میں، اور وہ نام ہے مد لازم کلمی مخفف. مد لازم کلمی مخفف. اب انشاءاللہ جیسے جیسے ہم آگے جائیں گے، اگر آپ کی بیس اچھی بنتی جا رہی ہے تو انشاءاللہ جیسے ہی سٹیپ بائی سٹیپ آگے جائیں گے، چیزیں جو ہیں وہ تھوڑی بہت آپ کو خود بخود انڈرسٹینڈ ہونا شروع ہو جائے گی. اب جیسا کہ میں نے یہاں پہ بولا ہے مد لازم، تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو انڈرسٹینڈ ہے کہ مد لازم جو ہے لازم ہم کیوں کہتے ہیں، کیونکہ اس میں لازمی سکون ہوتا ہے، ہر صورت میں پڑھا جاتا ہے. اور آگے جو لفظ آج آیا ہے کلمی مخفف، آپ کو آلریڈی پتا ہے کیونکہ پیچھے بھی آپ حرفی مخفف پڑھ چکے ہیں. اور مخفف آپ کو پتا ہے کہ ہلکے کو کہتے ہیں، اور یہ تشدید کا اپوزٹ ہے، اور جس پر سکون ہوتا ہے اسے مخفف کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور کلمی جو ہے یہ ایک نیا نام ہے آج کی قسم میں، تو میرا نہیں خیال کہ یہ بھی آپ کو کوئی مشکل لگے، کیونکہ کلمی جو ہے کاف لام میم یا کلمی، یہ نکلا ہے کلیمہ سے، کلیمہ. اور آپ کو پتا ہے کہ عربی زبان میں کلیمہ لفظ کو کہتے ہیں، کلیمہ ورڈ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اٹس مین کہ یہ جو قسم ہے یہ قسم ہوگی لفظ کے اوپر. جب آپ نام پڑھتے ہیں تو آپ کو انڈرسٹینڈ ہو جاتا ہے کہ آپ اس کا فارمولا کیسے بنائیں گے. اب آپ دیکھیں کہ آپ اگر تھوڑا سا اس میں تھوڑا غور و فکر کے ساتھ اگر آپ اس کو سیکھ رہے ہیں تو آپ اس کا فارمولا خود بنا سکتے ہیں، کیونکہ پہلی قسم کا فارمولا آپ نے اچھے سے سمجھ لیا ہے، اور دوسری قسم کا فارمولا بھی بالکل ویسے ہی ہوگا، صرف تھوڑی سی چینجنگ ہوگی. تو چلیں فارمولا لکھتے ہیں. اس میں مد لازم کلمی مخفف کا فارمولا ہے. سب سے پہلے ہمیں کیا چاہیے؟ جی سب سے پہلے ہمیں کیا چاہیے؟ یہاں پر کلمی مخفف ہے تو ہمیں کلیمہ چاہیے. لکھیے فارمولا میں فرسٹ چیز کیا ہے؟ کلیمہ. کلیمہ لکھ لیں، لفظ لکھ لیں، ان دونوں میں سے کچھ بھی لکھ لیں، دونوں کا ایک ہی میننگ ہے. کلیمہ یعنی ایک لفظ، پلس
اب ایک لفظ کے اندر ہمیں اور کیا چاہیے؟ تو ہمیں چاہیے حرف مدہ. ٹھیک ہے، حرف مدہ چاہیے. پلس تیسری چیز ہمیں کیا چاہیے؟ کیونکہ یہ مخفف ہے تو ہمیں سکون لازمی چاہیے. ٹھیک ہے، تو 3 چیزیں ہوگی ہمارے پاس. لفظ یعنی کلمہ، نمبر 2 حرف مدہ، نمبر 3 سکون لازمی. یہ 3 چیزیں ہیں. چلیے شروع کرتے ہیں باقی کی 3 اقسام کو. میں نے ابھی جو نام بولا مد لازم حرفی مستقل، مد لازم حرفی مستقل جو ہے وہ ابھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. غلطی سے میں نے یہ نام بول دیا. ہم نے پڑھا ہے مد لازم حرفی مخفف اور مد لازم کلمی مخفف، رائٹ؟ تو کلمی مخفف جو ہے وہ ہم نے پڑھا ہے اور حرفی مخفف پڑھا ہے، اور مستقل وغیرہ جو ہے وہ آج ہم انشاءاللہ اسٹڈی کریں گے. تو آپ تیسری قسم جو ہے اس کی ہیڈنگ دیجیے. مد لازم کی تیسری قسم کا نام ہے مد لازم حرفی مستقل. تیسری قسم کا نام ہمارا ہے مد لازم حرفی مستقل. جیسا کہ میں نے پہلے تھوڑا غلطی سے میں نے ایکسپلین کر دیا، لیکن چلیں ابھی ہم ڈیٹیل سے اس کو دیکھ لیتے ہیں. تو مین ہیڈنگ ہمارے پاس آ گئی مد لازم حرفی مستقل. اب آپ دیکھیے کہ حرفی جو ہے، اب اگر میں اس کو ایکسپلین نہ بھی کروں تو اس کے نام سے انشاءاللہ آپ انڈرسٹینڈ کر لیں گے کہ حرفی سے مراد حروف مقطعات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اٹس مین کہ یہ جو مد ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ آپ نے قرآن پاک میں صرف حروف مقطعات پر ہی چیک کرنی ہے، اور یہ مد صرف حروف مقطعات پر ہی ہوگی، کیونکہ ہم پڑھ رہے ہیں، جو قسم ہم پڑھ رہے ہیں اس میں صرف حرفی ہے، اس لیے کلمی یا لفظوں کو ہم نہیں دیکھیں گے. ایک بات کلیئر ہو گئی. دوسرا، جیسا کہ نام میں نے لیا ہے مستقل، اور مستقل جو ہے وہ سقل سے ہے. سا، الف با تا سا، سا جس کے اوپر 3 ڈاٹس ہیں. سا، قاف 2 ڈاٹس والا قاف، اور لام، سقل. تو مستقل جو ہے وہ اردو میں بھی یہ یوز ہوتا ہے اور عربی میں بھی یوز ہوتا ہے، اور اس کا جو میننگ ہے وہ ہے بھاری، ہیوی. جی، کبھی آپ نے یہ سنا ہو کہ یہ فلاں شخص بہت ثقیل اردو بولتا ہے، بڑی بھاری اردو بولتا ہے، بڑے مشکل الفاظ بولتا ہے. تو ثقیل، مثقل، ثقل یہ بھاری کو کہتے ہیں. تو اب آپ کو یہ چیز بتا دوں کہ جو علامات ہیں نا، جسم کی علامت اور تشدید کی علامت، یہ انہی کی جو فرق ہے نا اس کے فرق کو یہ نام دیے گئے ہیں. علامت جسم جو ہے وہ چونکہ ہیوی نہیں ہے، وہ ایک حرفی آواز ہوتی ہے، اس لیے اس کو مخفف کہا گیا ہے. اور مثقل اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ اس میں 2 حرفی آواز ہوتی ہے تشدید کے اندر، اس لیے اس کو مثقل کہا گیا ہے. سمپل، کوئی اس میں مشکل نہیں ہے. یہ بات کلیئر ہوگی آپ کو مثقل اور مخفف کے بارے میں فرق. چلیں، یہ نام کی توجیہ کے بعد ہم چلتے ہیں آگے فارمولا کی طرف. تو مد لازم حرفی مستقل کا جو فارمولا ہے وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے لکھیے. آپ کو پتہ ہے کہ 3 چیزیں آلموسٹ جو ہیں، جس بھی رول میں ہم گئے ہمیں 3 چیزیں ہی ریکوائر ہوتی ہیں آلموسٹ، اور اس میں بھی 3 چیزیں ریکوائرمنٹ ہے، ہماری 3 چیزوں کی ریکوائرمنٹ ہے. اور سب سے پہلے آپ کو کیا چاہیے؟ سب سے پہلے آپ کو حروف مقطعات چاہیے. آپ نے اس مد کو ڈھونڈنے کے لیے صرف حروف مقطعات کو فوکس کرنا ہے. جب آپ حروف مقطعات کو دیکھیں گے تو اس میں آپ نے کیا تلاش کرنا ہے؟ آپ نے تلاش کرنا ہے حرف مدہ پلس حرف مدہ. تو آپ اس کی ہیڈنگ کیسے بولیں گے؟ حروف مقطعات پلس حرف مدہ پلس آگے چونکہ مسکل ہے نا، تو پھر یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ یہاں پر تیسری چیز ہمیں تشدید چاہیے، علامت تشدید. ٹھیک ہے، تو ہم نے مد لازم حرفی مخفف اور کلمی مخفف میں ہمیں کیا چاہیے تھا؟ سکون لازمی. لیکن یہاں پر ہمیں تشدید چاہیے.
کیونکہ یہ مسکل ہے اس لیے نام سے واضح ہے. فارمولا میں 3 چیزیں ہماری ایڈ ہوں گی. نمبر 1 حروف مقطعات، نمبر 2 حرف مدہ، نمبر 3 تشدید، علامت تشدید. اب میں آپ کو مثال بتاؤں گی. آپ قرآن پاک اوپن کیجئے. آپ کے سامنے سورۃ البقرہ جو ہے اس کا سٹارٹ حروف مقطعات سے ہوتا ہے اور اس میں ہے الف لام میم. آپ الف لام میم کو دیکھیے. الف لام میم کو اب آپ کو پتا ہے کہ ہم حروف مقطعات کو لفظی شکل میں لکھ کر چیک کرتے ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کہاں پر مد ہو رہی ہے. اب آپ دیکھیے کہ الف جو ہے، جب آپ نے لکھا الف لام میم، آپ اپنی ڈائری پر ضرور لکھیں اس کو. قرآن پاک بے شک سامنے کھولا ہوا ہے لیکن قرآن پاک پر چونکہ ہم نہ لکھ سکتے ہیں اور اس پر ہم اتنی ڈیٹیل نہیں لکھ سکتے، اس لیے آپ کو کاپی پر الف لام میم مینشن کرنا ہوگا. الف جیسے 1 کی صورت میں ہوتا ہے، اس الف کے نیچے آپ لفظی شکل میں لکھیے الف، اور آپ کو لفظی شکل میں انشاءاللہ لکھنا آتا ہوگا. الف لام فا یہ ایک لفظ ہے، اس کی شکل میں آپ لکھیے. جیسا کہ آپ کو بتایا گیا تھا نا کہ قرآنی قاعدہ ہوتا ہے. قرآنی قاعدہ میں جو حروف تہجی ہے، حروف الہجا ہے، وہ لکھے ہوتے ہیں اور ان کی جو لفظی شکل ہوتی ہے وہ بھی منشن ہوتی ہے نیچے، یعنی کہ باکس کے اندر ریڈ کلر کا وہ لکھا ہوتا ہے. جی شاباش، شریدہ علی نے ڈسکشن میں لکھا ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. الف آپ نے حرکات ضرور ڈالنی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا کیونکہ ہم نے حرکات سے ہی ان چیزوں کو پہچاننا ہے. اب الف میں کیا ہے؟ لام کے نیچے زیر، فا کے اوپر جزم آ جائے گی اور یہ اس کا سکون لازمی ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ سکون لازمی کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ جو وقفن اور وصلن دونوں میں پڑھا جائے. اب الف کے بعد آپ نے دیکھ لیا لام. لام کو بھی نیچے مینشن کریں، لام الف لا میم ساکن. لام کے اوپر زبر ڈالیں اور میم، میم کے نیچے زیر یا ساکن اور آخری میم بھی ساکن. میم، میما یا میمی تو نہیں بنتا نا، میم بنتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آخری میم جو ہے وہ ساکن ہے. حروف مقطعات میں جب ہم نے ان کو لفظوں کی شکل میں لکھا اور ان کو حرکات کے ساتھ لکھا، اب ہم تیسرا سٹیپ کیا کرتے ہیں؟ تیسرے سٹیپ میں اب ہم تلاش کریں گے. سب سے پہلی ریکوائرمنٹ ہماری حروف مقطعات کی پوری ہو چکی ہے. ابھی سیکنڈ ریکوائرمنٹ کے مطابق ہمیں کیا چاہیے؟ اس میں حرف مدہ. تو سب سے پہلے الف کے اندر چیک کریں، حرف مدہ ہے؟ الف کے اندر کوئی حرف مدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، جب اس میں حرف مدہ ہی نہیں ہے تو اس پر مد کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے الف کے اوپر آپ کبھی بھی مد کا سائن نہیں دیکھیں گے ایسے حروف مقطعات میں. ٹھیک ہے، حروف مقطعات میں آپ الف کے اوپر کبھی بھی مد کا سائن نہیں دیکھیں گے کیونکہ الف کے اندر حرف مدہ ہی نہیں ہے، تو مد کیسے ہوگی؟ یہ بات کلیئر ہوگی آپ کو. اب دیکھتے ہیں لام کی طرف. لام، لام الف لا، تو اس میں حرف مدہ موجود ہے. کون سا حرف مدہ موجود ہے؟ الف. لام کے اندر الف حرف مدہ موجود ہے. چلیں، ہمیں لام کے اندر جو ہے وہ حرف مدہ مل چکا ہے. اب ہمیں کیا چاہیے؟ تیسری چیز تشدید. یہاں سے اب آپ نے تھوڑا سا سمجھنا ہے اس چیز کو. ٹھیک ہے، اب یہ جو لام کا میم ہے، ٹھیک ہے، اور میم کا پہلا میم، یہ 2 میم اکٹھے ہو گئے ہے نا. اور آپ کو یاد ہو کہ جب آپ نے ادغام شفوی پڑھا تھا تو اس کا رول کیا تھا کہ میم ساکن جب میم متحرک میں داخل ہو تو وہاں پر ادغام شفوی ہو جاتا ہے. یعنی 2 میم اکٹھے ہو جائیں تو آپس میں مرج ہو کر ان پر غنہ کر کے ہم پڑھتے ہیں، یہ ادغام شفوی ہوتا ہے. تو اگر اب دیکھیں کہ لام کا جو میم ہے وہ ساکن ہے نا، اور جو آگے میم کا پہلا میم ہے اس کے نیچے زیر آتی ہے، تو یہ ریکوائرمنٹ کون سی پوری ہو رہی ہے؟ یہاں پر تو ادغام شفوی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، ادغام شفوی ہو رہا ہے.
دو میم اکٹھے ہو گئے ہیں, درمیان میں کوئی اور حرف نہیں ہے. اس لیے جب آپ دیکھتے ہیں نا حروف مقطعات میں الف لام میم, تو میم کے اوپر آپ تشدید دیکھتے ہیں, وہ تشدید دراصل ادغام شفوی کی تشدید ہے. ٹھیک ہے, اسی مناسبت سے لام کے اوپر جو مد ہو رہی ہے وہ کون سی مد ہوگی پھر؟ مد لازم حرفی مثقل, کیونکہ اس کا میم دوسرے میم میں داخل ہوا ہے. یہ بات کلیئر ہوئی آپ کو؟ تو لام کا جو میم ہے اور میم کا پہلا میم, آپ ان دونوں کو سرکل بھی کر لیں, دونوں میم کو سرکل کریں اور نیچے لکھتے ہیں کہ یہ ادغام شفوی ہو رہا ہے. یہاں پہ میم ساکن میم متحرک میں مرج ہو رہا ہے, اس لیے جب آپ الف لام میم دیکھتے ہیں تو میم کے اوپر تشدید ہوتی ہے, اور وہ تشدید ادغام شفوی کی تشدید ہے. اور لام کے اوپر جو مد کا سائن ہے وہ کون سی مد ہو رہی ہے؟ یہی جو ہم نے ٹائپس, اب تیسری ٹائپس ہم پڑھ رہے ہیں, مد لازم حرفی مثقل. اب آپ کو الف بھی ہو گیا, لام بھی ہو گیا, اب آپ آخری حرف کو دیکھیے میم کو. تو میم کے اوپر بھی آپ مد کا سائن دیکھ رہے ہیں, تو میم کے اوپر اب ہم دیکھ لیتے ہیں کون سی مد ہو رہی ہے. تو میم کے اندر سب سے پہلے حرف مدہ چیک کریں, مل گیا آپ کو یا مدہ. یس, یا مدہ جو ہے یہ آپ کا میم کے اندر حرف مدہ ہے, اور میم کا جو آخری میم ہے اس پر کون سی علامت ہے؟ اس پر جزم کی علامت ہے, سکون لازمی ہے. تو ہمیں تو تینوں چیزیں پوری ہو گئی ہیں کہ میم ایک حرف مقطعات ہے, اس کے اندر حرف مدہ بھی ہے, اس کے آخر پہ سکون لازمی بھی ہے. تو میم, خالی میم کو سرکل کیجئے کہ میم کے اوپر جو مد کا سائن ہے وہ کون سی مد ہے؟ وہ ہے مد لازم حرفی مخفف. اب یہ آپ نے بات سمجھ لینی ہے اچھے سے کہ اصل میں تو تین حرف مقطعات ہیں, الف ہے, لام ہے, میم ہے, اور تینوں کے اوپر ڈیفرنٹ جو ہے وہ مدود ہے. الف کے اوپر تو کوئی مد نہیں ہے, اب لام کے اوپر ڈیفرنٹ ہے اور میم کے اوپر ڈیفرنٹ ہے. یہ بات اچھے سے سمجھ لینی ہے آپ نے. لام کی اپنی مد ہے, میم کی اپنی مد ہے. ٹھیک ہے, جتنے بھی حروف مقطعات آتے ہیں نا ہر ایک پر ڈیفرنٹ مد ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس لیے ہمیں کھول کر ہر ایک کو چیک کرنا پڑتا ہے کہ کس پر کون سی مد ہو رہی ہے. اچھا جی, اب دیکھیں کہ جو آپ نے لکھا ہے نا تو لام کے اوپر یا نیچے ایرو دے کے آپ لکھیں کہ یہاں پر کون سی مد ہو رہی ہے؟ مد لازم حرفی مثقل. اور جو میم ہے اس کے اوپر ایرو دے کے لکھیں مد لازم حرفی مخفف. اور الف جو ہے اس پر کوئی مد نہیں ہو رہی. اب آپ مجھے بتائیں کہ اب آپ کو انڈرسٹینڈ ہو گیا. اب آپ ایک اور مثال لکھیے. اب اس مثال کو آپ نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے. میں آپ کو لکھواتی ہوں, الف لام میم صاد. لام میم اکٹھا اور صاد میم کے ساتھ. قرآن پاک میں آتا ہے یہ حروف مقطعات میں. اس کو آپ لکھیے. آپ نے الف لام میم صاد لکھ لی ہے, اس کے اوپر کوئی مد نہیں ڈالنی, کوئی سائن نہیں ڈالنا. ٹھیک ہے, آپ کو پتہ ہے کہ قرآن پاک پر جتنے بھی سائن اینڈ سمبل ہیں, جتنے بھی ڈاٹس ہیں, جتنے بھی یہ رموز و اوقاف آپ نظر آتے ہیں آپ کو, قرآن پاک سٹارٹنگ میں بالکل سمپل تھا. آپ کو اکثر میں نے یہ چیز ڈسکس کی آپ کے ساتھ, بالکل سمپل تھا, کچھ بھی مینشن نہیں تھا. یہ وقت کے ساتھ ساتھ قرآن پاک اور اسلام جب دنیا میں پھیلنا شروع ہوا, دوسری اقوام میں, دوسری زبانوں میں, تو وہاں پر اجمی لوگوں کی آسانی کے لیے, چونکہ وہ غیر عربی ہیں, غیر عربی تھے, تو ان کی آسانی کے لیے, جن میں ہم بھی شامل ہیں, ان کی آسانی کے لیے یہ سارے سائن اینڈ سمبلز آئے ہیں تاکہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کو کر سکیں. وہ تو ہمارے لیے پھر یہ چیز ہے نا کہ اتنی آسانی کے باوجود بھی جب تک قرآن پاک کی تلاوت, ادائیگی تلاوت
جب تک ایک استاد کی ایک ماحول میں، ایک نگرانی میں جب تک اس کی تلاوت سکھائی نہ جائے اور سیکھی نہ جائے، جتنے مرضی اس کو سائن اینڈ سمبل لگا لیں، آپ اس کو ادا نہیں کر پائیں گے. ان رموز و اوقاف، ان سائن اینڈ سمبل، ان ادائیگیوں کو بھی سیکھنا ہی پڑتا ہے، تب جا کے انسان ان آسانیوں کے ساتھ تلاوت پر کوئی عبور لے سکتا ہے. آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں کہ اتنا کچھ قرآن پاک پر موجود ہماری ہی آسانی کے لیے، لیکن پھر بھی ہمیں قرآن پاک صحیح پڑھنا نہیں آتا، تو اس میں یہ چیز ہی سمجھ آتی ہے کہ قرآن پاک کی جو ادائیگی ہے اس کو سیکھنا ہی لازم ہے. جب تک سیکھیں گے نہیں ہم اس کو نہیں پڑھ سکتے. جی یہ رحیلہ باجی نے لکھا ہے ڈسکشن میں الف لام میم صاد، تو یہ کھول کے لکھا ہے نا لفظی شکل میں، تو جو میں نے لکھوایا ہے وہ آپ نے اس کو سمپل حرفی شکل میں لکھنا ہے. ٹھیک ہے، حرفی شکل میں لکھنا ہے الف لام میم صاد. آپ کے پاس ایکٹیویٹی یہ ہے، یہ آپ کا ہوم ورک ہے، ابھی نہیں آپ نے کرنا اس کو. آپ نے الف لام میم صاد کو آپ نے فل اینڈ فلیج جیسے میں نے لکھوایا آپ کو سکھایا ہے، اس کو لفظی شکل میں لکھ کے، اس کے سائن اینڈ سمبل ڈال کے، حرکات ڈال کے، مکمل ایرو دے کے کس پر کون سی مد ہو رہی ہے وہ آپ نے ایک پیج پر ڈرا کر کے، تو آپ نے گروپ میں اپنی ورک شیٹ جو ہے وہ سینڈ کرنی ہے. آپ کی وہاں پہ چیکنگ ہوگی. ٹھیک ہے، یہ آپ کی ایکٹیویٹی ہے، سب نے یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ. جو گروپ میں ریکارڈنگ سن کے لیسن کو دہراتے ہیں وہ بھی اس ایکٹیویٹی کو کریں گے. ٹھیک ہے، ہوم ورک آپ کا یہ ہے کہ الف لام میم صاد، یہ جو میں نے حروف مقاطعات آپ کو لکھوائے ہیں، اس کو آپ نے لفظی شکل میں لکھ کے، ایرو دے کے، سارا چیک اینڈ بیلنس جیسے آپ کو سکھایا گیا ہے وہ آپ نے گروپ میں سینڈ کرنا ہے. یہ آپ کی آج کی اسیسمنٹ ہے. چلیں جی ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو حروف مقاطعات میں ہماری جو تیسری قسم تھی مد لازم حرف مثقل، الحمدللہ کلیئر ہو چکی ہے. تو اب ہم فورتھ ٹائپ جو ہے اس کو سٹارٹ کرنے والے ہیں. فورتھ ٹائپ کی جو ہیڈنگ ہے اس کو آپ دیجئے مد لازم کلمی مثقل. میں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر رہی ہوں کہ اب ماشاءاللہ ہم فورتھ ٹائپ پہ آ چکے ہیں، جیسا کہ جیسے کلمی ہے، مثقل ہے، مخفف ہے، حرفی ہے. میرا خیال ہے کہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھ رہے ہیں آپ لوگ فوراً ہیڈنگ کو دیکھ کے آپ کو سمجھ آ جاتا ہوگا کہ اس کے اندر ہم نے کس چیز کو اسٹڈی کرنا ہے. آئی ایم رائٹ؟ کہ آپ فوراً ہیڈنگ کو دیکھ کے اس چیز کو ریئلائز کر رہے ہوں کہ اس میں ہم نے کلمہ پڑھنا ہے یا حروف کے بارے میں پڑھنا ہے، مثقل ہے یا مخفف ہے. تو فوراً سے اس لیے میں نے آپ کو یاد ہو تو میں نے سٹارٹنگ میں کہا تھا کہ پہلی ٹائپ اچھے سے سمجھ لیں، باقی ٹائپس انشاءاللہ آپ انجوائے کریں گے. چلیں جی تو فورتھ ٹائپ میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ مد لازم کلمی مثقل. تو کلمی مجھے اب زیادہ ایکسپلین نہیں کرنا پڑے گا، صرف کلمی بتاؤں گی تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کلمی جو ہے وہ کلمہ ہے، یعنی یہ مد جو ہے وہ لفظ پہ ہوگی، لفظ میں تلاش کریں گے، لفظ پر ہوگی. جی تو مثقل اب آپ کو اچھے سے انڈرسٹینڈ ہے کہ مثقل یعنی کہ اس میں بھی سکون لازمی نہیں ہوگا بلکہ تشدید ہوگی. ٹھیک ہے، چلیں جی فارمولا کی طرف آ جائیں. پھر اس کے فارمولا میں سمپل، سب سے پہلے ہمیں کیا چاہیے؟ اس میں کلمہ چاہیے، ایک کلمہ، ایک لفظ یا ایک کلمہ. نمبر 2 پہ ہمیں انڈرسٹوڈ ہے مد کبھی بھی حروف مدہ کے بغیر نہیں ہوتی، تو سیکنڈ پہ ہمیں حرف مدہ چاہیے. تھرڈ پوائنٹ از آلریڈی انڈرسٹینڈ کہ ہمیں وہاں پہ کیا چاہیے؟ تشدید چاہیے. تو تینوں چیزیں ہماری کتنی ہو گئی؟ سب سے پہلے ایک لفظ، نمبر 2 پہ ہمیں حرف مدہ، اور نمبر 3 پہ ہمیں تشدید، علامت تشدید. بہت ہی آسان سی ہے یہ مد، یہ آپ کو قرآن پاک میں تلاوت کرتے ہوئے اکثر نظر آتی ہوگی. تو آج ہم اس کی مثال، ایک کامن مثال جو ہے وہ دیکھتے ہیں. جیسے قرآن پاک میں آپ پڑھتے ہیں دابتن، ٹھیک ہے، دابتن، دال کے اوپر زبر ہے، آگے الف ہے، با کے اوپر زبر ہے اور تشدید ہے، اور آگے گول تا ہے اس کے اوپر 2 زبر ہیں. یہ قرآن پاک میں آپ کو نظر آتا ہوگا دابت فی الارض، یہ آپ کو نظر آتا ہوگا.
جی مقداریں جو ہے نا وہ میں نے سٹارٹ میں بھی بتا دی تھی، ویسے میں آخر میں پھر بتا دوں گی کہ مقداریں جو ہے نا مد لازم کی پانچوں اقسام کی ایک ہی ہے، طول 3 الف، پانچوں اقسام میں آپ نے ایک ہی مقدار سے پڑھنا ہے 3 الف، اس میں کمی بیشی نہیں ہے. اچھا جی، تو ہم یہاں پہ بات کر رہے تھے دابتن. اب آپ اس لفظ کو دیکھیے، اس لفظ کے اندر کیا ہے. سب سے پہلے یہ ایک لفظ ہے، ایک کلمہ ہے. نمبر 2، اس میں حرف مدہ کیا ہے؟ الف مدہ. دال کے اوپر زبر، آگے الف، تو یہ ہے الف مدہ. آگے با جو ہے، با کے اوپر کیا ہے؟ تشدید ہے. ٹھیک ہے، تینوں چیزیں پوری ہو گئی. اب ہم اس کی ادائیگی کیسے کریں گے؟ تو ادائیگی کرنے کے لیے ہم کیسے کریں گے؟ بتن. ٹھیک ہے، تو یہاں با پر جو تشدید ہے اس کی وجہ سے ہم نے اس کو ذرا دبا کے پڑھا ہے، ذرا اس کو ہم نے اسٹریسلی پڑھا ہے، پوز کر کے پڑھا ہے مد کے ساتھ. تو یہ اس کی ادائیگی کا طریقہ تھا. یہ ہماری مثال، اور اس طرح کی بے شمار مثالیں ہیں. آپ نے قرآن پاک میں ایٹ لیسٹ 3 مثالیں اس کی بھی تلاش کر کے لکھنی ہے. جو میں نے الف لام میم صاد، اس کی مثال کو سارا آپ نے انالائٹیکل وے میں آپ نے اس کو تیار کرنا ہے. ساتھ میں آپ نے اسی ٹائپ کی مد لازم کلمی مسقل کی آپ نے تقریباً 3 مثالیں انشاءاللہ آپ کو جلد از جلد مل جائیں گی قرآن پاک سے. کسی نے بھی قرآنی قاعدہ نہیں کھولنا، کسی نے بھی گوگل سے سرچ آؤٹ نہیں کرنا. قرآن پاک کھولیں، اس میں سے نکال کے آپ نے لکھنا ہے، یہ آپ کی امانت ہے. ٹھیک ہے، قرآنی قاعدہ نہیں کھولنا آپ نے، کہ جلد از جلد ہمیں مثالیں مل جائیں ٹائپس کی تو ہم لکھ لیں، وہ کام نہیں کرنا آپ نے. مقدار جیسا کہ میں نے بتایا کہ ان کی آپ نے 3 الف، یعنی کہ طول آپ نے اتنا لمبا کرنا ہے. اب مجھے بتائیں کہ آپ کو چوتھی ٹائپ جو ابھی ہم نے پڑھی ہے، کیا وہ کلیئر ہو چکی ہے؟ انشاءاللہ جو لاسٹ ہماری ٹائپ ہے اس کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں. لاسٹ ٹائپ کا جو نیم ہے وہ بھی بہت آسان ہے، انشاءاللہ اس کو بھی آپ انڈرسٹینڈ کر جائیں گے، مجھے پوری امید ہے. لاسٹ ٹائپ کا نیم ہے مد لازم لین. ٹھیک ہے، مد لازم لین. اس میں آپ دیکھیں گے حروف مقطعات بھی نہیں لکھا، اس میں لفظی جو ہے وہ کلمہ جو ہے اس کو بھی منشن نہیں کیا گیا. سمپل جو ہے یہ مد لازم لین ہے. تو انشاءاللہ اس میں آپ چھوٹی سی آگے بریکٹ میں لکھ دیں کہ یہ حروف مقطعات پر ہی ہوتی ہے، ہم اس کو حروف مقطعات میں ہی دیکھیں گے. ٹھیک ہے، یہ لفظی اور اس کی کوئی ٹائپ نہیں ہے، یہ صرف حروف مقطعات پر جاتی ہے. جی نیم اس کا ہے مد لازم لین. ٹھیک ہے، اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں میں سے انشاءاللہ سب لوگ انڈرسٹینڈ کرتے ہوں گے، کیونکہ وہ ہمارے بیسک ٹاپکس تھے جو آپ نے پڑھے تھے کہ حروف مدہ اور حروف لین پڑھے تھے نا آپ نے. حروف لین کون کون سے ہوتے ہیں؟ واو لین اور یا لین. واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہے. تو الحمدللہ وہ ہمیں کلیئر ہے. اٹس مین کہ ہمیں یہاں پر حروف لین کو چیک آؤٹ کرنا ہوگا. تو چلے دیکھتے ہیں اس میں فارمولا کیا ہے. سب سے پہلے ہمیں اس میں چاہیے حروف مقطعات، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ حروف مقطعات پر ہی ہوتی ہے. تو حروف مقطعات جو ہے وہ ہمیں چاہیے. حروف مقطعات کے بعد دوسری چیز ہمیں کیا چاہیے؟ حرف لین چاہیے. ٹھیک ہے، تو چونکہ اس میں نہ ہی مسقل کا مینشن ہے نہ ہی مخفف کا مینشن ہے، تو اس میں ہمیں صرف چاہیے سکون لازمی. ٹھیک ہے، اگر تو سکون لازمی جو ہے نا وہ آپ یاد رکھیں کہ یہ ایک بیسک چیز ہے. اگر کوئی آپشنل چیز اور ہوگی تو وہ بائی نیم مینشن ہو جائے گی. اگر کچھ بھی مینشن نہیں ہے تو اٹس مین کہ وہاں پر سکون لازمی ہی ریکوائرڈ ہے. یہ بات یاد رکھنی ہے آپ نے. ٹھیک ہے، پھر بتاؤں کہ جب مینشن ہو نا کچھ آپشنل اور چاہیے تو وہاں پر پھر آپشن بتا دی جائے گی. اگر نہیں بتائی تو اٹس مین کہ وہاں پہ انڈرسٹوڈ ہے کہ ہمیں سکون لازمی ہی چاہیے. تو ہمیں 3 چیزیں یہاں پہ پوری ہو گئی ہیں. سب سے پہلے حروف مقطعات، اس کے بعد میں ہمیں چاہیے، ہم نے کیا چیک کرنا ہے؟ حرف لین چیک کرنا ہے. ٹھیک ہے، چونکہ نیم بھی مینشن ہے مد لازم لین، حرف مدہ نہیں چیک کرنے آپ نے. آپ کو یاد ہو کہ آپ نے لاسٹ ٹائم جب میں نے آپ کا سنا تھا تو آپ نے کچھ لوگ جو سنا رہے تھے لیسن، اس میں کاف ہا یا عین صاد جو ہے سورہ مریم کی جو سٹارٹنگ میں حروف مقطعات ہے ان کو ایڈ کیا ہوا تھا. پھر میں نے بتایا کہ ابھی تو یہ ٹائپ ہی ہم نے پڑھی نہیں ہے، تو آپ کیسے اس ٹائپ پہ چلے گئے ہیں.
ٹھیک ہے، وہ انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے. یہ جو پڑھ رہے ہیں نا اسی میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. مثال اس کی ہے کاف. آپ قرآن پاک کھول سکتے ہیں، اس کے سٹارٹ میں آپ دیکھیے کاف ہا، یہ جو سینے سے نکلتا ہے 2 چشمی ہا، 2 آنکھوں والا ہا. کاف باریک، ہا یا عین صاد. اب آپ نے کاف ہا یا عین صاد ان سب کو علیحدہ علیحدہ آپ کو پتہ ہے کہ دیکھنا ہوتا ہے، اس لیے ذرا کھلا کھلا کر کے لکھیے گا. اب کاف جو ہے اس کو کھولیں پہلے، تو کاف کو کھولیں گے تو یہ اس کو نیچے آپ تھوڑا سا ایرو لگا کے نیچے اس کے لکھیں کاف الف کا اور فا ساکن. حرکات ضرور ڈالنی ہے آپ نے، ٹھیک ہے. کاف الف کا یعنی کاف کے اوپر زبر، ساتھ میں الف اور فا کے اوپر جزم. کاف ہو گیا. آگے ہا کو اوپن کریں تو ہا کے اوپر زبر اور ساتھ میں الف. ہا زبر الف ہا. پھر آگے یا ہے تو یا بھی ایسے ہی ہے، یا کے اوپر زبر اور ساتھ میں الف. یا زبر الف یا. کاف ہا یا. آگے عین ہے، عین جو ہے اس پر آپ لکھیں، عین کو کھولیں تو عین کے اوپر زبر، یا ساکن اور نون ساکن. ٹھیک ہے. کاف ہا یا عین صاد. صاد کھول کے لکھیں تو صاد کے اوپر زبر، الف اور دال ساکن. جی رحیلہ ناز نے یہ لکھا ہے ڈسکشن میں، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اور حرکات تو نہیں ڈالی، تو حرکات میں نے آپ کو بتا دی ہیں، آپ ان کو حرکات کے ساتھ ضرور مینشن کریں. اب ہم 1 by 1 چیک کر لیتے ہیں کس پر کون سی مد ہو رہی ہے. تو کاف جو ہے اس پر کون سی مد ہو رہی ہے؟ جی کوئی بتانا چاہے گا آپ میں سے؟ جی الف مدہ تو ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. اس میں ہمیں کاف کے اندر حرف مدہ بھی مل گیا، سکون لازمی بھی مل گیا فا کے اوپر. اب صرف جو حرف کاف ہے اس کے اوپر کون سی مد ہو رہی ہے؟ ان 5 ٹائپس میں سے کون سی مد ہو رہی ہے؟ حرفی مخفف مد لازم حرفی مخفف. ٹھیک ہے، ویری گڈ، شاباش. تو مد لازم حرفی مخفف جو ہے وہ کاف کے اوپر ہو رہا ہے. اب آپ کاف کے اوپر ایک مد کا سائن ڈال لیں اور ایرو دے دیں کہ یہاں پر مد لازم حرفی مخفف ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، انڈرسٹینڈ ہو گیا سب کو کہ حرفی ہے، حرف ہے، اور مخفف کیونکہ اس میں سکون لازمی ہے. سمپل. جی یہاں سے رضا علی آپ بتائیں کاف ہا، ہا کے اوپر کون سی مد ہو رہی ہے؟ ہاں پہ مد نہیں ہوگی، ہاں پہ سمپل الف مدہ ہوگی. شاباش. ہا کے اوپر، جی ہا میں جو حرف مدہ تو موجود ہے لیکن سکون لازمی نہیں ہے، اس لیے سمپل یہاں پہ الف مدہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. جی یہاں سے مجھے بتائیں گی فردوس النساء کاف ہا یا کے اوپر کون سی مد ہو رہی ہے؟ جی بتائیے. یہاں پر یہ الف مدہ ہو رہا ہے. ویری گڈ، شاباش. تو یا کے اوپر بھی سمپل جو ہے وہ ہا کی طرح صرف الف مدہ ہے، سکون لازمی نہیں ہے، اس لیے صرف الف مدہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. آسمہ اقبال جو ہے وہ بتائیں گی کاف ہا یا عین. آسمہ آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ یہ جو عین ہے اس پر کون سی مد ہو رہی ہے؟ جی باجی اس میں یہ یا لین ہے نا، تو اس پہ یہ مد ہوگی جو آپ نے ابھی کروائی ہے، مد لازم لین. شاباش شاباش. اس میں ان کے پاس یا ہے نا، یا ساکن ہے. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. لازم بھی ہے تو اس لیے. شاباش، ویری گڈ. تو آپ دیکھیں یہ جو مد ہم اصل میں پڑھ رہے تھے نا، یہ صرف اور صرف ہوتی ہے عین کے اوپر. ٹھیک ہے، کیونکہ عین کے اندر جو ہے وہ حرف لین موجود ہے اور نون کے اوپر سکون لازمی ہے، اور یہ ایک حرف ہے، اس لیے عین کے اوپر جو مد ہو رہی ہے اس کا نام ہے مد لازم لین. ایرو دے کے لکھ دیں اس کے اوپر. جی صاد. نازش چیمہ آپ بتائیں کہ صاد کے اوپر کون سی مد ہو رہی ہے؟ صاد پر مد لازم حرفی مخفف ہو رہی ہے. Very good. اس میں الف مدہ ہے اور آگے سکون لازمی ہے. ویری گڈ، شاباش، بارک اللہ فیک. ماشاءاللہ سب کو الحمدللہ سمجھ آ گئی ہے، فارمولاز کے ساتھ ساتھ بائی نیم بھی آپ کو یاد ہو چکی ہیں چیزیں الحمدللہ. تو یہ تھی ہماری آج کی 5ویں قسم مد لازم لین. تو اس طرح کی مثالیں جو ہیں وہ آپ تلاش کیجئے گا، حروف مقطعات کی انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گی. تو الحمدللہ ہمارا جو مد فرعی کا جو مد فرعی میں جو مد لازم کی ٹائپ تھی وہ الحمدللہ آج کمپلیٹ ہو چکی ہے. اس کو آپ نے اچھے سے ایک دفعہ گو تھرو کر لیجئے گا، یہ ماشاءاللہ سمجھ آ جاتی ہیں چیزیں، انشاءاللہ کبھی نہیں بھولیں گی.
لیکن اس کا راز یہ ہے کہ کبھی نہ بھولنے کے لیے یا تو آپ ان کو آگے سکھانا شروع کر دیں یا ان کو ریوائز کرتے رہیں، تو انشاءاللہ یہ پھر کبھی نہیں بھولتی. ادروائز ان دونوں چیزوں کے علاوہ اگر آپ اپنے ذہن پر یا اپنی کسی بھی سکل پر بھروسہ کر کے اس کو آگے ڈیلیور نہیں کرتے یا اس کو آپ ریوائز نہیں کرتے تو آپ کبھی بھی اس کو حفظ نہیں رکھ سکیں گے. یہ پکی بات ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ علم آپ کے اندر جیسے الحمدللہ ابھی اتر چکا ہے، یہ علم کبھی آپ کے اندر سے نہ جائے، تو دو ہی چیزیں ہیں، یا اس کو گو تھرو کرتے رہیں یا اس کو آگے ڈیلیور کریں. تو میرا خیال ہے ڈیلیورنس جو ہے وہ زیادہ بیسٹ ہے کہ آپ دوسروں کو سکھائیں. کچھ پوائنٹس ہیں انشاءاللہ اس کی ادائیگی سے ریلیٹڈ، آپ نے کل مجھے ضرور ریممبر کروانا ہے کہ میں وہ پوائنٹس آپ کے ساتھ ضرور ڈسکس کروں. وہ بیسیکلی تلاوت سے ریلیٹڈ ہے اور وہ یہ چیزیں ہیں، تو میں انشاءاللہ ضرور آپ کو بتاؤں گی، کیونکہ وہ ایک آخری تھوڑی سی بات ہے. تو ٹاپک تو ہمارا الحمدللہ آج کمپلیٹ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے، ہم اس کو ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں. مد جو ہے، اب آپ کو پتا ہے کہ کاف کے اوپر کون سی مد ہو رہی ہے، جیسے مد لازم حرفی مخفف ہے تو یہاں پر 3 الف جتنا لمبا کریں گے. ہا یا ایک الف جتنا، عین یہاں پر بھی 3 الف جتنا، اور صاد یہ بھی 3 الف جتنا. تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے، اس کو ہم پڑھیں گے کاف ہا یا عین صاد